أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ان آیات میں یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی اور تدبیر بتائی وہ یہ کہ 7 سال تم خوب کھیتی کرو، اس میں جو ضرورت کا غلہ اسے استعمال کرو، باقی جو اضافی ہو اسے سنبھال کر کے رکھ لو تاکہ تمہیں یہ ان سالوں میں کام آئے جب قحط سالی ہوگی. اور پھر اس کے بعد 1 سال ایسا ہوگا یغاث الناس، جس میں لوگوں پر خوب پانی برسے گا. یہ گویا پورا عرصہ 14 سال گزرنے کے بعد یہ 15ویں سال میں خوب پانی برسے گا. وفیہ یعصرون، اور اس میں تم خوب نچوڑو گے انگوروں کو، مراد ہے کہ خوب پیداوار ہوگی، جوس پیو گے، مشروبات بناؤ گے. اور یغاث الناس میں بعض مفسرین نے اس میں یہ ترجمہ کیا ہے کہ تم 15ویں سال خوب اللہ سے آہو بکا فریاد کرو گے، رو گے، دھو گے، گڑ گڑاؤ گے، کیونکہ اب تمہارے پاس سارے وسائل ختم ہو چکے ہوں گے جو کھانے پینے کے ہیں. اور پھر اس کے بعد تم رو گے اور دھو گے. اور ایسا ہوتا ہے، اور خود قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب بندے پر مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا ہے کہ جب تم دریا میں، سمندر میں، کشتی میں سوار ہوتے ہو اور اگر تمہاری کشتی، تمہارا جہاز بھنور میں پھنس جاؤ تو پھر تم اللہ کو ہی یاد کرتے ہو، اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور یاد نہیں آتا. وہ چاہے ناستک ہو، دہریہ ہو، بہت سارے خداؤں کا، بتوں کا ماننے والا ہو، لیکن جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اسی ایک اللہ کو پکارتا ہے. آج کل اس کا منظر کبھی کبھی ہوائی جہاز میں دیکھنے کو، یعنی جو یوٹیوب وغیرہ میں یا نیٹ وغیرہ میں پڑھے ہوں گے اس طرح کے واقعات آپ دیکھیں کہ اگر ہوائی جہاز، ظاہر بات ہے کہ اول تو اگر کوئی بھی اس میں دقت آئی تو بچنا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے کاکپٹ یا کہیں سے بھی اگر کچھ خبریں یا اطلاعات مل جاتی ہیں، یا یہ کہ وہ اس میں دقت آئی اور پھر صحیح ہو گیا، تو جتنی دیر وہ دقت میں رہتا ہے کہ اب گیا کہ تب گیا، اس وقت جو اندر کیفیت ہوتی ہے آپ اس میں دیکھیں تو صرف ایک اللہ ہی اللہ. وہ اپنی زبان میں اسے کچھ بھی کہیں دنیا کے ماننے والے، لیکن بلاتے ایک ہی اللہ کو ہیں. وہ سارے جتنے علائق، وہ سارے جتنے واسطے سب ختم ہو جاتے ہیں، صرف انسان اللہ کو یاد کرتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو، تمہاری کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی ہیں تو تم اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو، کسی اور کو نہیں پکارتے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. اور جب ہم خشکی کی طرف تمہیں نجات دیتے ہیں تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ کو بھلا دیتے ہیں. یہی حال کچھ مشقت کا بھی ہوتا ہے، قرآن میں اس کی بھی منظر کشی کی ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. کہ جب تمہیں پریشانی آتی ہے تو تم بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتے ہو اللہ سے، ورنہ خدا یاد ہی نہیں آتا. جہاں پریشانی ہوئی، بیٹا بیمار ہوا، کوئی ہاسپٹل میں بھرتی ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، کوئی ایسی مصیبت بڑی آتی ہے تو پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں، پھر باقاعدہ آدمی روتا بھی ہے، دھوتا بھی ہے، رات کو دعائیں بھی کرتا ہو، پورے دل جمعی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے. اور جب ہم اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جہاں پر وہ تھا اسی زندگی میں پھر وہ اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے. تو قرآن میں یہ 2 منظر بیان کیے گئے ہیں.
ایک تو دریا کے حوالے سے اور ایک یوں ہی عام مشقت اور پریشانیوں کے حوالے سے کہ آدمی جب ان مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب ان پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی جو سابقہ زندگی تھی جس طرح اسی میں وہ اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہم کس مشقت میں تھے، کس پریشانی میں تھے۔ تو اس لیے بندے کے لیے ضرورت وفی عام فی یغاث الناس، اس میں لوگ خوب روئے دھوئے، حالانکہ مصر کا جو ماحول تھا مشرکانہ ماحول تھا، وہاں تو توحید کا پیغام یوسف علیہ السلام نے پہنچایا، اور ابھی جب باہر نکلیں گے قید سے تو اس کو باقاعدہ مشن کے طور پر پھیلائیں گے۔ قید میں جتنا ممکن تھا انہوں نے کیا، لیکن بہرحال لوگوں نے آہو بکا کی، روئے دھوئے فریاد کی، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسایا اور پھر ان کے اچھے دن آئے۔ تو اس اعتبار سے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ یہ بات کوئی اچھی نہیں ہے کہ آدمی مصیبت میں اللہ کو یاد کرے اور جب مصیبت ختم ہو جائے تو اللہ سے وہ اللہ کی یاد ہی نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جو ہر حال میں پریشانیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے حالات میں یاد رکھے گا جب اس کو اس کی ضرورت ہوگی۔ اور جب آدمی عیش و عشرت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، پریشانیوں میں خالی یاد رکھتا ہے، عیش و عشرت میں بھول جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اگر بندہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، چاہے وہ راحت کے دن ہو چاہے مشقت کے دن ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے ان ایام میں اس کی دستگیری کرتے ہیں جب وہ سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ محتاجگی آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس حوالے سے سبق ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، خوش ہو تب، غم ہو تب، اچھے حالات میں ہو تب، برے حالات میں ہو تب، کاروبار چل رہا ہو تب، کاروبار فیل ہو گیا ہو تب، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں۔ اس سے انسان کو لذت بھی محسوس ہوتی ہے اور قلبی سکون بھی انسان کو ملتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر انسان کو شاید راحت مل جائے لیکن قلبی سکون نہیں ملتا۔ لیکن جو انسان اللہ کو ہر حال میں یاد رکھے گا اس انسان کو قلبی سکون میسر ہوتا ہے۔